جو آدمی ان تین چیزوں کو اپنا لیتا ہے وہ ایک مخلص مسلمان بن جاتا ہے، اور وہ ایسا مسلمان ہے جو بے حیائی اور فحاشی سے دور رہتا ہے۔ اور جو آدمی یہ کام بھی کرتا ہے اور ساتھ بے حیائی کا ارتکاب بھی کرتا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ نظر ثانی کرے اس کے کسی عمل کے اندر کوتاہی اور کمزوری موجود ہے، جس وجہ سے یہ اعمال اسے فائدہ نہیں دے رہے اور وہ بے حیائی کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ دین کے سمجھنے سمجھانے کے لیے بات چیت کی جا سکتی ہے جسے آپ مناظرے سے تعبیر کرتے ہیں۔ مناظرہ اخلاق اور آداب کے دائرے میں رہ کے کیا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے، اچھی چیز ہے، لیکن بعض لوگ مناظرہ باز ہوتے ہیں تو کہا الا الذین ظلموا، جو ظالم لوگ ہیں، جو مناظرہ باز ہیں، جنہوں نے پیچیدگیاں یاد کی ہوتی ہیں اور اسی طرح منطقی فلسفی کوئی باتیں یاد کی ہوتی ہے، جن کا مقصد صرف دوسرے کو گرانا، رسوا کرنا اور نیچا دکھانا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ سنجیدہ ہے، بات سنتے ہیں اور آپ کی دلیل سنتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے بات کریں۔ آگے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مشرکین کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے ایک الزام برابر ہوتا رہا اور آپ پہ الزام لگتا رہا کہ آپ کسی سے پڑھ کے آتے ہیں۔ دیکھیے یہ الزام بیکار اور فضول تھا۔ تین قسم کے لوگ اس وقت تھے، مشرکین مکہ، یہود اور نصارہ۔ اگر آپ کا کوئی استاد مشرک ہوتا تو قرآن مجید میں شرک کی تردید نہ ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ شرک کی تردید کی ہے۔ اگر استاد مشرک ہوتا تو شرک کی تردید نہ ہوتی۔ اگر آپ کا کوئی یہودی استاد ہوتا تو یہودیوں کا بھی زبردست رد کیا گیا، ان کا رد نہ ہوتا۔ اگر آپ کا کوئی استاد عیسائی ہوتا تو عیسائیوں کا بھی رد کیا گیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا کوئی استاد دنیاوی نہیں تھا، بلکہ الرحمن علم القرآن، آپ کا استاد رحمان تھا، تو رحمان نے ہی آپ کو قرآن سکھایا ہے۔ آگے یہ بات ذکر کی کہ دین پر عمل کرنا بسا اوقات انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، ایسے ماحول میں زندگی بسر کر رہا ہے کہ اس کے لیے کئی رکاوٹیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ زمین بڑی وسیع ہے، تم ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں جا کے نیک عمل کرو، اللہ کو راضی کر لو۔ تو بعض لوگ اس حوالے سے بہت ڈرتے ہیں، اپنا علاقہ چھوڑ کے جانا، دوسرے علاقے میں پتہ نہیں کیسے حالات ہوں گے۔ تو ایک بات یہ بتائی گئی، دیکھو دنیا کی زندگی اتنی اہم نہیں ہے جتنا ایمان اہم ہے، اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر تمہیں اپنا گھر بار علاقہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو۔ دنیا کی زندگی کا کیا اعتبار ہے، آج نہیں کل نہیں کسی وقت موت آ جانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کیونکہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک اعتراض یہ ذہنوں میں رہتا ہے کہ اگر ہم ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں جائیں گے، یہاں تو ہمارا کاروبار چل رہا ہے، دوسرے علاقے میں پتہ نہیں کاروبار چلتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے چوپائے روئے زمین کے اندر وہ اپنا رزق ساتھ اٹھائے ہوئے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہا ہے۔ یہ پرندے دیکھ لیں، صبح سویر گھر سے نکلتے ہیں،
پوٹے بھی خالی پیٹ بھی خالی، جب شام کو واپس آتے ہیں پیٹ بھی بھرے ہوئے پوٹے بھی بھرے ہوئے، ان کو کون کھلاتا ہے؟ نہ کوئی اسٹاک مارکیٹ سے ان کا رابطہ ہے، نہ کوئی اسٹور ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یومیہ نکلتے اللہ ان کو رزق دے رہا ہے۔ جو اللہ تمام کائنات کے اندر بسنے والی چیزوں کو رزق دے رہا ہے تو تمہیں بھی رزق دے گا، اس لیے تم ہجرت کر کے ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں پہ تمہارے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ لہو کہتے ہیں کوئی دوسرا کھیل کھیل رہا ہو اور آپ اس کے کھیل کو دیکھ رہے، لعب کہتے ہیں کہ آدمی بذات خود کھیل میں مشغول ہو، آدمی کسی کا کھیل دیکھ رہا ہو یا خود کھیل رہا ہو، ہر دو صورتوں میں بندہ مشغول ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کو دائیں بائیں کا بھی علم نہیں ہوتا، یعنی اتنا مشغول ہوتا ہے۔ تو جس طرح یہ آدمی مشغول ہوتا ہے، اسی طرح دنیا دار شخص اپنے معاملات میں اتنا مشغول ہے اسے دین کی پرواہ نہیں رہتی۔ کئی لوگ اب رمضان کا آنا ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہے، ان کو صرف کاروبار سے غرض ہے، اور اسی طرح یہ طاق راتیں بہت قیمتی اور سنہری راتیں، سال کے بعد یہ 5 راتیں بہت بڑا تحفہ ہے، جن 5 طاق راتوں میں ایک لیلۃ القدر ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان راتوں کو بھی عام راتوں کی طرح گزارتے ہیں۔ تو ہر بندے کو ان چیزوں کی قدر و اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، آپ آئینے شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کی تصویر شیشے میں آ رہی ہے، اب جو تصویر آپ کی شیشے میں آ رہی ہے وہ عارضی ہے اور آپ حقیقی ہے۔ دیکھو آپ شیشے سے پیچھے ہٹ جائیں گے وہ تصویر ختم ہے، لیکن آپ حقیقی ہے۔ جس طرح آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے حقیقی ہے، جو شیشے میں نظر آنے والی تصویر وہ عارضی ہے، اسی طرح دنیا عارضی ہے اور آخرت حقیقی ہے۔ اور سمجھ کس کو آتی ہے؟ جو آدمی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو آدمی ہمارے راستوں پہ چلتا ہے، کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے مجھے صحیح راستہ مل جائے، رہنمائی مل جائے، تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ عطا کرتے ہیں۔ ہر بندے کے نصیب میں یہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا سورہ روم میں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جو لوگ ہیں نا دنیا کی زندگی میں بڑے ماہر ہیں، دنیا کو بڑا پہچانتے ہیں، دنیاوی کاموں میں اونچ نیچ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، دین کے اندر بھولے بن جاتے ہیں، آخرت کا معاملہ آتا ہے تو بے خبر ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر تو بڑے سیانے ہیں، کتنے کتنے کام کر رہے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہے، دین کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں جی معذرت میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ انسان نہیں ہے؟ جو کر رہے وہ بھی انسان ہے، تو بھی انسان ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس لیے دنیا کے اندر اس قدر وہ غرق ہو چکا ہے کہ دین کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہا۔ امام حسن بصری علیہ الرحمہ بہت بڑے تابعی ہے، محدث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ایسے بندے کو جانتا ہوں جو اپنے ناخن کے اوپر درم رکھ کے اس کا وزن بتا سکتا ہے، ناخن کے اوپر درم رکھ کے اس کا وزن بتا سکتا ہے، لیکن اسے نماز نہیں آتی۔ دنیا میں بڑے سمجھدار ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ ہے بڑے بڑے ڈگریوں والے، آپ نماز کا ترجمہ پوچھ لیں، نماز کی دعائیں پوچھ لیں، نماز کا طریقہ پوچھ لیں، وضو کا طریقہ پوچھ لیں، نہیں آتا۔ یعنی دین کے ساتھ دلچسپی ہی نہیں ہے، ساری دلچسپی دنیا کے ساتھ۔ تو ظاہر بات ہے جدھر بندہ دلچسپی لے گا وہی چیز ملے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اللہ نے تمہارے نفسوں سے تمہاری بیویاں بنائی ہے۔ دیکھو نسل انسانی سے ہی اللہ نے یعنی ہماری بیویاں بنائی ہے، کوئی اور نسل نہیں ہے۔ کوئی اور نسل ہوتی تو کتنا مشکل ہوتا، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ نے بطور نشانی اس کو ذکر کیا ہے اور فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو۔ الا کا لفظ بولا یعنی خامد بیوی کے ساتھ، بیوی خامد کے ساتھ سکون حاصل کرے۔ یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ سکون کا تعلق ہے، اگر سکون اٹھ جائے تو پھر اکٹھے رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس رشتے کے اندر سکون ہی رہنا چاہیے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے اندر محبت ڈال دی ہے، رحمت ڈال دی ہے۔ پہلے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نکاح کے ساتھ محبتیں قائم ہو جاتی ہے، نکاح کے ساتھ ہی حقیقی محبت ہوتی ہے۔ اور نکاح سے پہلے جو بعض لوگ محبتیں قائم کر لیتے ہیں وہ محبت نہیں ہوتی، وہ خواہشات نفس ہے، شہوانی محبت ہے، وہ حقیقی محبت نکاح کے بعد ہے، اور یہ اللہ ڈال دیتے ہیں مودہ اور رحمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں مودہ سے مراد آدمی کا عورت کے ساتھ محبت کرنا، اور رحمہ سے مراد آدمی کا اس بات سے ڈرنا کہ کہیں میری بیوی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آگے یہ بات ذکر کی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی دنیا میں آیا اسلام پہ پیدا ہوا، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، مجوسی بنا دے، اب ماحول اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، فطرت دب جاتی ہے، مٹتی نہیں ہے، ختم نہیں ہوتی، دب جاتی ہے، تو بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ انسان زندگی گزارتے وقت جب کسی مشکل میں پھنس جائے تو اس وقت اللہ کو پکارتا ہے۔ مکہ کے مشرک بھی جب کشتی بھنور میں پھنس جاتی کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ آگے اللہ نے یہ بات ذکر کی اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، رزق دیا، پھر تمہیں فوت کیا، پھر تمہیں زندہ کیا، یہ چار کام کرنے والا اللہ ہے۔ فرمایا حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ چار کام کر سکے؟ جواب نفی میں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، یہ اللہ ہی چار کام کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بار و بر میں فساد بپا ہو چکا ہے، کس سبب سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کے سبب سے۔ آج ہم کئی قسم کے رونے رو رہے ہیں، مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، اور اسی طرح ایسے سیاستدانوں کے تسلط کا رونا رو رہے ہیں جو عجیب قسم کے ہیں، آپ ان کے بارے میں لفظ ہی ایسے نہیں ملتے جو ان کے بارے میں استعمال کیے جائے۔ عجیب قسم کے لوگ ہمارے پیش پڑے ہیں اور اس ملک میں وہ سربراہ بنے ہیں۔ تو دیکھیے یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عمران کے آنے جانے سے مسئلہ ہے، شہباز شریف کے آنے جانے سے مسئلہ ہے، نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ ان کے آنے جانے سے نہیں ہے، یہ تمہارے اعمال سے تعلق رکھتا ہے، تمہارے اعمال سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ساری مشکلات ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے بحر و بر میں فساد بپا ہو چکا ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ساری خرابی ہے۔ اگر ہمارے اعمال درست ہو جائے سارے معاملات درست ہو جائے، تو اس لیے ہم اپنے اعمال درست کریں، ان کو سنواریں، سب کچھ درست ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں انقلاب اسلام آباد سے آئے گا، لیکن قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ انقلاب آپ کے اندر سے آئے گا۔ ہر بندہ جب اندر سے مسلمان ہو جائے انقلاب آ جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اسلام آباد سے اسلام آئے گا، نہیں، اسلام یہ 5-6 فٹ قد سے نکلے گا، یا ایک مسلمان ہو دوسرا مسلمان ہو، ماحول معاشرہ بدل جاتا ہے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، کئی گناہ ہیں، اللہ بعض گناہوں کا دنیا میں مزہ چکھاتے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ لوگ توبہ کر لے، واپس لوٹ آئے۔ آگے سورہ لقمان ہے، اس میں وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث، بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث کا معنی کیا ہے؟ الغنا، گانا اور گانے بجانے کے آلات۔ نضر بن حارث ایک کافر تھا، یہ ظالم، اس نے لڑکیاں رکھی ہوئی تھی، جو آدمی مسلمان ہوتا اس کی طرف بھیج دیتا، وہ جا کے گانے گاتی اور اسی طرح بہت پریشان کرتی تھی۔ تو لہو الحدیث ہر ایسی چیز جو انسان کو شریعت سے دور کر دے، اللہ کے راستے سے دور کر دے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج معاشرے کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، تو اس لیے اللہ کے راستے کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔
آگے یہ بات ذکر کی گئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اور سب سے بہترین صحبت ماں باپ کی صحبت ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اور ماں کا جو حق ہے وہ مقدم ہے باپ کے حق پہ۔ کیوں؟ ماں کی جو قربانیاں ہیں، 3 قربانیاں ماں کی ایسی ہے وہ باپ کی نہیں ہے۔ مثلا 9 مہینے تک بچے کو اٹھانا، یہ ماں کی قربانی، باپ کی نہیں ہے۔ نمبر 2، جب وہ جنم دیتی ہے اس وقت جو تکلیف ہے یہ ماں برداشت کرتی ہے، باپ نہیں برداشت کرتا، اور اس کو دودھ پلانا یہ ماں کا کام ہے، باپ کا کام نہیں ہے۔ یہ 3 کام ماں کے ہیں، باپ کے نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری وفاؤں کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ فرمایا تیری ماں، اس کے بعد فرمایا تیری ماں، اس کے بعد فرمایا تیری ماں، چوتھے نمبر پہ فرمایا تیرا باپ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بولنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جب بولنا ہے منہ پھلا پھلا کے نہیں بولنا، اور اسی طرح جب چلنا ہے اکڑ کے نہیں چلنا، بلکہ کہا درمیانی چال چلنی ہے۔ یہودی اکڑ کے چلا کرتے تھے، عیسائی مریضوں کی طرح چلا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا نہ اکڑ کے چلو نہ مریضوں کی طرح، درمیانی چال چلو۔ واغضض من صوتک، اور جب بولنا ہے درمیانے انداز میں، دھیمے انداز میں بولو، اونچی آواز میں بولنا۔ سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہے جو اونچی آواز ہوتی ہے۔ اس لیے بولنے کے بھی آداب سکھائے گئے کہ پورے ادب اور احترام کے ساتھ بولنا ہے، اچھی گفتگو کرنی ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس 5 چیزوں کا علم ہے، قیامت کا علم، بارش کا علم، رحم میں کیا ہے اس کا علم، اور کل کوئی آدمی کیا کرے گا، اور فوت کہاں ہونا ہے۔ یہ 5 چیزیں ان کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے جو آدمی یہ دعویٰ کرے ان 5 چیزوں کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ آگے سورہ سجدہ ہے، سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ تو یہ طاق راتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سال کے بعد عطا کی ہے، تو کم از کم ان راتوں میں ہم قیام کریں، ان راتوں میں قیام کریں۔ کام کاج تو سارا سال ہی ہوتے رہتے، جب ہم نہیں تھے اس وقت بھی کام ہو رہے تھے، جب ہم نہیں ہوں گے کام اس وقت بھی ہوں گے۔ یعنی سال کے بعد اللہ نے ہمیں بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ ان 5 طاق راتوں میں سے ایک ليلۃ القدر ہے جس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے۔ تو اس لیے ان طاق راتوں میں قیام کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اور تہجد کا اہتمام تو ویسے بھی عام ایام میں بھی کرنا چاہیے۔ ایک مفسر کا تبصرہ ہے کہ لا تترک الراحۃ والنوم الا لمحبوب، دیکھیے نیند اور آرام یہ نہیں چھوڑا جا سکتا مگر محبوب کے لیے۔ بیٹا بیمار ہو بندہ ساری رات جاگ لیتا ہے، باپ بیمار ہو، ماں بیمار ہو، ساری رات بندہ جاگ لیتا ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ان سے پیار کرنے والے ہیں، وہ راتوں کو اللہ کے لیے جاگتے ہیں، راتوں کو اللہ کے لیے جاگتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم بھی اللہ کے لیے جاگیں۔ یہ 5 طاق راتیں ہمارے پاس نعمت ایک گزر چکی، خوش نصیب وہ لوگ جو یہ ساری رات بیدار رہے اور قیام کرتے رہے۔ تو آپ بھی باقی جو راتیں ان میں ضرور شرکت کریں اور یہ قیام کریں، کیونکہ اگر ہمارا یہ قیام قبول ہو گیا تو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ 83 سال کی عبادت، اتنی عمر شاید ہے کہ نہیں، لیکن ایک رات کی 5 راتیں سمجھ لیں، 5 راتوں میں سے ایک تو کنفرم ہے، اگر ہمیں نصیب ضرور ہوگی، کیونکہ حضور کا فرمان ہے 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تہجد کے بعد رزق کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے تم تہجد پڑھو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کا خود انتظام کر دے گا، تم قیام کرو اللہ تمہارے رزق کے اسباب پیدا کر دے گا۔
आगे ये बात जिक्र की कि या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह, ए नबी अल्लाह से डर जा। अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया तू अल्लाह से डर, तो नबी को हुक्म दे के उम्मत को समझाया जा रहा है कि तुम अल्लाह से डरो। नबी तो अल्लाह से डरने वाले थे, तुम अल्लाह से डरो। और आगे अल्लाह ताला ने सहाबा का ईमान बयान किया है। जंग अहज़ाब के मौका पे 10,000 का लश्कर जर्रार मदीना के इर्द गिर्द आ गया, खंदक खोदी गई। तो पहले बता दिया गया था कि बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है। तो मोमिनों ने जब देखा तो कहा ये तो वही लश्कर है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था, ये वही लश्कर आ गया। और उनके ईमान में इजाफा हो गया। और जब मुनाफिकों ने देखा, उन्होंने कहा इन्होंने तो हमें मरवा दिया है, धोखा किया हमारे साथ, फ्रॉड किया है। तो मोमिनों का ईमान देखिए, इतना बड़ा लश्कर देख के उनके ईमान डोले नहीं, वो मजबूत रहे और उनके ईमान में इजाफा हो गया। और ये लश्कर देख के जब उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने वादे सच्चे कर दिखाए हैं, ये जुमले उस बंदे के हो सकते हैं जिसका ईमान पहाड़ों जैसा है। सामने दुश्मन नज़र आ रहा है, मजबूत है, तादाद में ज़्यादा है, असला मौजूद है, लेकिन फिर भी वो कहे कि ये अल्लाह और उसके रसूल का सच्चा वादा है, उसके ईमान में इजाफा हो जाए, तो इससे पता चलता है कि ये पहाड़ जैसा ईमान रखता है, तब उसने ये कलिमा कहा है। तो इससे पता चला कि इंसान को सहाबा जैसा ईमान, परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बंदे को मजबूत होना चाहिए। क्योंकि दीन की खातिर को परेशानी आ जाए तो मुसलमान घबराता नहीं है, ये बाइस से अजर है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला दीन को समझने की और अमल की तौफीक नसीब फरमाए।